محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے نیک خواتین۔ الحمدللہ ہم اس پیارے سے پروگرام میں اللہ پاک کی نیک بندیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر سیرت بیان کی جاتی ہیں تابعیات کی، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ پاک کی عبادت میں، اطاعت اور فرما برداری میں گزارا ہے۔ اور ہاں، یہی وہ نیک خواتین ہیں ہماری سیرت کی کہ جن کو ہم آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جو اسلامی بہنیں سننے والی ہیں، وہ ان کی سیرت کو سن کے، ان کے تذکروں کو سن کر کچھ ایسے قیمتی مدنی پھول حاصل کر سکتی ہیں جن کو وہ اپنی زندگی میں بسا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ تو آپ اسٹارٹ ٹو اینڈ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں ٹاپک کی طرف بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ جی ہاں ناظرین، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی تو کیا ہی برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بالخصوص جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی اپنی ایک برکتیں ہیں، اور بالعموم جب بھی ہم درود پاک پڑھیں تو سبحان اللہ اس کی بے شمار برکتیں ہمیں ملتی ہیں۔ محبت کا اظہار ہے، عشق کی پہچان ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ تو نیت کر لیجئے کہ ہم کثرت سے اپنے محسن، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پیارے سے پروگرام نیک خواتین میں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی کرم فرما رکن ہند مشاورت شبیر عطاری صاحب پروگرام میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی تشریف لائیں حضور، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خیر مقدم۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور آپ کو خیر و عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اور یوں سمجھے کہ اس ایپیسوڈ میں، اس ٹاپک میں ہمیں جن کی زندگی کے متعلق سننا ہے، اور آپ نے بھی انشاءاللہ مدنی پھول ان کی زندگی سے سننے ہیں، وہ بڑی ہی پیاری ہستی ہے اور بڑی ہی نسبتوں والی ہستی ہے۔ سیرت میں اور تاریخ میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ جی ہاں، میری مراد حضرت رمیثہ اور ان کی کنیت ام سلیم۔ آئیے میں تعارف جو ہے وہ مختصر یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کا نام ہے رمیثہ بنت ملحان انصاریہ، اور آپ کی کنیت ام سلیم ہے، یعنی حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج انشاءاللہ ان کی سیرت مبارکہ سے کچھ قیمتی مدنی پھول ہم سنیں گے۔ ان کا کیا انداز زندگی تھا، اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا انداز جو ہے وہ کیسا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیسا تھا، اور کچھ تو ایسے واقعات ہیں عشق رسول کے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت بڑھ جائے گی۔ تو جی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا تھا، اور ان کے تعارف میں اگر ہم یہ چیز بیان کریں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضاعی خالہ، سبحان اللہ، اور مشہور صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ والدہ ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ہم جا بجا حدیث کے راوی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے رہتے ہیں۔ بتائیں کہ یہ کتنے مشہور صحابی ہیں، ان مشہور صحابی کی یہ والدہ ماجدہ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، بہت ساری بات انشاءاللہ الکریم سننی ہے۔ یہ مختصر تعارف میں نے پیش کیا۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم شبیر بھائی کی طرف،
اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور مزید آپ کچھ ان کا تذکرہ خیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین کا قول ہے جہاں پر اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیا اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو خود صحابیہ ہیں، کیا بات ہے، ان کے شوہر صحابی، ان کے بیٹے صحابی، کیا بات ہے، کتنی سعادت مند یہ خاتون ہیں۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری، ہمارے گھر والوں کی، بلکہ آنے والی نسلوں کے اللہ بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ان کے ظاہر سی بات ہے کہ ہے وقت بڑا شارٹ نا، پوری سیرت تو بیان نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے مگر سیرت کے چند واقعات اگر کہا جائے نا اس کو ہم سننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ایک ان کی سیرت میں ایک زبردست واقعہ صبر کا اور سمجھداری کا، کیا بات تے ان کا صبر بھی کتنا اعلیٰ اور ان کی سمجھداری بھی کتنی اعلیٰ تھی، اور ایک اپنے شوہر کے ساتھ ان کا حسن سلوک کتنا اعلیٰ تھا۔ کیا بات ہے، تو ایک حکایت، ایک واقعہ، اس میں عبرت بھی ہے، اور اس واقعے کے اندر جو ہے نا یہ نصیحت بھی بہت ساری ہے۔ اللہ کرے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اتنی ساری نصیحتوں کا اور چیزوں کا ماشاءاللہ مجموعہ یہ واقعہ آپ سنانے جا رہے ہیں، ہاں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ معجون مرکب کہہ ہاں لیا اگر جائے۔ سمجھدار کے لیے کہتے ہیں نا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو سمجھدار ہوتا ہے نا وہ ایک میں سے کئی چیزیں لے لیتا ہے، اور جن میں سمجھ اتنی نہیں ہوتی ان کو کتنی بھی باتیں بیان کر دے تو نہیں آتی سمجھ میں۔ تو سمجھدار کے لیے ویسے کہا جاتا ہے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا بچہ، آپ کا شہزادہ بیمار ہو گیا۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو اپنے کام کے لیے باہر جانے لگے، یہ آپ کے شوہر تھے، یہ کام کے لیے باہر جانے لگے، تو آپ کے بیٹے کی سانس جو تھی نا یہ بہت زور زور سے چل رہی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کے لیے باہر تشریف لے گئے، مکان پر نہیں آئے تھے اس سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ دن بھر کے تھکے ماندے ہیں، میرے شوہر مکان پر آئیں گے اور بچے کے انتقال کی خبر سنیں گے تو کھانا بھی نہیں کھائیں گے اور آرام بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ صبر بھی دیکھی ان کا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لاش کو لیا اور دوسرے مکان میں، کمرے جو دوسرا کمرہ تھا وہاں پر رکھ کر اس پر چادر اڑا دی اور کھانا بھی پکایا اور خوب بناؤ سنگھار کر کے تیار ہو گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ بچے کا حال کیا ہے۔ اب جواب دیکھے کیسی حکمت والا جواب ہے۔ تو بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا کہ اب اس کا سانس ٹھہر گیا ہے۔ اچھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ سانس کا کھینچاؤ تھم گیا ہے، اور فوراً ہی کھانا سامنے آ گیا۔ انہوں نے شکم سے رو کر کھانا کھایا، ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، کھانا نہیں کھایا تو حکمت بھرا جواب، حکمت بھرا جواب، اور کھانا بھی فوراً تیار کر دیا، یعنی سامنے یہاں رکھ پر دیا۔ ایسا یعنی جھوٹ بھی نہیں ہوا اور بات ایسی بھی بات پوری ہے ہو کہ گئی۔ جھوٹ صحابہ کرام اور ہم جھوٹ تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور کتنا حکمت والا جواب تھا کہ سانس تھم گیا ہے۔ اب آپ نے کھانا بھی کھایا اور پھر بیوی کا حق بھی آپ نے ادا فرمایا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر بالکل ہی آپ جب مطمئن ہو گئے تو بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے پیارے شوہر مجھے یہ مسئلہ بتائیے۔ اب بتانے کا انداز بھی دیکھیں، کیا بات ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ اپنی امانت ہم سے لے لے، کیا ہم کو برا ماننے یا ناراض ہونے کا کوئی حق ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، امانت والے کو اس کی امانت خوشی خوشی دے دینی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اب سنیں، شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے سرتاج، آج ہمارے گھر میں یہی معاملہ پیش آیا کہ ہمارا بچہ جو ہمارے پاس خدا کی ایک امانت تھا، آج خدا نے وہ امانت واپس لے لی اور ہمارا بچہ مر گیا۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک کر اٹھ بیٹھے اور حیران ہو کر بولے کہ کیا میرا بچہ مر گیا؟
اللہ بیوی نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے تو کہا تھا کہ اس کے سانس کا کھینچاؤ تھم گیا ہے۔ بیوی نے کہا جی ہاں، مرنے والا کہاں سانس لیتا ہے۔ جھوٹ بھی نہیں ہوا، جواب بھی ہو گیا۔ اللہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد افسوس ہوا کہ ہائے میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی رہی اور میں نے بھر پیٹ کھانا کھایا۔ بیوی نے اپنا خیال ظاہر کر دیا کہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے گھر آئے تھے، میں فوراً ہی اگر بچے کی موت کا حال کہہ دیتی تو آپ رنج و غم میں ڈوب جاتے، نہ کھانا کھاتے نہ آرام کرتے، اس لیے میں نے اس خبر کو چھپایا۔ کیا بات ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فجر کے لیے گئے اور رات کا پورا ماجرا، پورا واقعہ سنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی، پورا واقعہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ کیا اور بات، کیا دعا فرمائی اور اس کا اثر کیا ظاہر ہوا سبحان اللہ۔ کہ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ اسی رات کی برکت سے حضرت بی بی ام سلیم کے ہاں مخصوص مدت کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا سبحان اللہ، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ کیا بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا۔ سبحان اللہ، عبداللہ رکھا گیا اور ان عبداللہ کے بیٹوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے۔ کیا بات ہے، دعائے مصطفیٰ کا اثر۔ سبحان اللہ۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں گا یہ جو واقعہ سنا نا، واقعی تھوڑی دیر کے لیے سنیں نا تو سننے میں لگتا ہے کہ ایک تو ان کا صبر، کیا بات، حالانکہ مرد کے مقابلے میں عورت کا معاملہ، یعنی اس معاملے میں کہ بچے کا انتقال ہو جائے، مرد کو جہاں غم، ٹینشن، پریشانی ہوتی ہے اس سے زیادہ عورت کو ہوتی ہے، اور اس میں بھی بچے کا غم، ایک طرح سے زیادہ قوت برداشت ظاہر سی بات ہے مرد میں زیادہ عورت میں کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب وہ بی بی صاحبہ نے پورا دن کیسے صبر کیا ہوگا، اور صبر کے ساتھ شوہر کے سامنے پیش آنا، کیا بات کھانا کھلانا ہے۔ اور حکمت کے ساتھ سارا معاملہ کرنا، اور حکمت کے ساتھ کہتے ہیں نا میت کی خبر سنانا، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ نہیں، شوہر کا کتنا بہترین خیال ہے شبیر بھائی، ہمیں کئی اسلامی بہنیں جو ہے وہ سن رہی ہوں گی، یعنی یہاں پر ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسا مرض لاحق تھا صحیح کہ خبر سن کے مزید ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، جیسے ہمارے نا ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو ایسے اٹیک کا معاملہ ہوتا ہے، ایسی خبریں نہیں ان کو جلدی سنائی جاتی، یہاں ایسا کچھ تھا بھی نہیں، صرف معاملہ ایسا ہے کہ جناب یہ تھکے آرے گھر سے آئیں گے اور یہ کھانا پھر جو ہے وہ تناول نہیں کریں گے اور اس طرح کی جو ہے وہ معاملات ہوں گے، صرف اسی وجہ سے انتقال کی خبر نہیں سنائی۔ تو یہاں پر ایف جی این چینل کے ناظرین، خصوصاً مجھے جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں اور جو شادی شدہ ہیں، ان کو تو غور کرنا چاہیے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اس پہلو سے کہ شوہر کا کتنا بہترین خیال ہے، ان کی خوشی کا کتنا خیال ہے۔ ہم تو جناب ایسا ہوتا ہے کہ خوشیاں مزید جو ہے وہ اجاڑ دینے کا اسلامی بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی تھوڑی بہت اگر کہیں سے وہ خوشیاں تلاش کر کے لے بھی آئے اور گھر میں اگر وہ خوش خوش دکھائی دینا تو وہاں پر بھی شک والا معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب کیا بات ہے، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آج کیا باہر کیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہمارے ساتھ تو خوش رہتے نہیں ہیں، تو اس طرح کی بھی چیزیں جو ہے وہ ہونے لگتی ہیں۔ صحیح ہے، اور اس میں ایک بات جو سیکھنے ملی نا کہ اولاد یہ ایک امانت ہے۔ آپ نے جو بڑے پیارے انداز میں سمجھا نا کہ اللہ پاک کی امانت تھی ہمارے پاس، اللہ پاک نے لے لی، کیا بات ہے۔ تو اس پر بھی ایک سیکھنے والی بات ہے کہ اللہ نہ کرے، دیکھیں انتقال تو ہونا ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو اب اولاد کا انتقال ہو، بیٹے کا ہو، بیٹی کا ہو، یا اور بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو بہت صبر کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں نا وقت گزارنا چاہیے۔ وقتی طور پر تو ظاہر سی بات ہے ٹینشن ہے، پریشانی ہوتی ہے، مگر صبر کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہوئے، کیا بات ہے، حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صبر کرنا سیکھو۔ کیا بات، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے صبر کرنا سیکھو اور شوہر کو آرام پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اس واقعے سے ذہن نشین کر لو۔ سبحان اللہ، کیا پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ شوہر کو آرام پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ یہ دونوں سیکھ لو کہ آپ نے کتنے پیارے انداز میں
عورت نے ظاہر سی بات ہے شوہر کو کتنے پیارے انداز میں آپ نے آرام بھی پہنچایا سبحان اللہ، اور صبر کے ساتھ آپ نے سارا واقعہ بھی سنا دیا. کیا بات. دوسری بات فرماتے ہیں اور دیکھو کہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی اچھی مثال دے کر شوہر کو تسلی دی. یہاں ہوتا ہے کہ مرد کو بیوی کو تسلی دینی پڑتی ہے، یا عورت نے شوہر کو تسلی دی. کیا بات ہے. اگر ہر آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے تو کبھی بے صبری نہ کرے گا. اور دیکھو کہ صبر کا پھل خدا بندے کریم نے کتنی جلدی حضرت بی بی ام سلیم کو دیا کیا بات. کہ حضرت عبداللہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو گئے سبحان اللہ، اور پھر ان کا گھر عالموں سے بھر گیا. کیا بات ہے. وہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی قرآن نے کہہ دیا نا کہ اللہ پاک جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو ڈیفینیٹلی شبیر بھائی جو صبر کرے اور اس کے ساتھ اللہ پاک کی جو ہے وہ مدد شامل حال نہ ہو، اسے کیسے ہو سکتا ہے. یعنی بے صبری ہی ہے کہ جو بندے کی جو آنے والی جو نعمتیں تھیں، بے صبری کرنے کے نقصانات کتنے سارے ہیں کہ جناب جو چیز چلی گئی بے صبری کرنے کی وجہ سے اس نے واپس تو آنے جانا ہے. نہیں ہے صحیح. پھر جناب دوسری بڑی محرومی یہ ہے کہ صبر کرنے پر جو اجر ملنا تھا اس سے بھی محرومی ہو گئی. صحیح. تو یہ کتنی پیاری سمجھے کہ اس روایت سے ہی مل گیا کہ بندہ اگر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور FGN چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. یہاں بندہ مومن کو کامل استقامت کے ساتھ اللہ پاک کے بھروسے پر جناب جو ہے وہ رہ کر، یقین کامل کے ساتھ اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اس امتحان میں اور آزمائش میں جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے کہ یا اللہ جو کچھ میرے پاس ہے تیرا ہی دیا ہوا ہے. اگر تو دے تب بھی تیرا شکر ہے، تو اگر دے کر لے لے تب بھی تیرا جو ہے وہ شکر ہے، ہم تیری رضا پر راضی ہیں. یہاں میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا حضور کہ اللہ پاک کی رضا یہ کیا اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ پورا جو معاملہ ہے نا کہ اللہ پاک نے امانت دی تھی اور امانت جو ہے وہ لے لی. تو یہاں رب کی رضا پر راضی جب یہ ذہن میں بن جاتا ہے نا کہ یار دیا ہوا کس کا ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، لے لیا، اسی کی امانت تھی اس نے لے لی. تو یہاں رب کی رضا پر راضی ہونے کا بہت پیارا درس ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ندیم بھائی، میں بھی آپ گفتگو کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ شوہر جو ہوتا ہے نا اس بات کی تلاش میں ہوتا ہے کہ بیوی راضی ہو جائے، اور بیوی اس بات کی تلاش میں ہوتی ہے شوہر راضی ہو جائے. اچھا راضی ہو جائے بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، کیا ملتا ہے؟ خوشی ملتی ہے اور ساتھ میں دنیا بھی کوئی نہ کوئی نعمت مل جائے گی. اور اللہ راضی ہو جائے تو کیا بات. سمجھنے والی بات ہے. آج ہم ہر ایک کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. کبھی اس پر بھی بندہ غور کرے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. کہتے ہیں رب راضی سب راضی. کیا بات ہے. رب راضی ہو جائے نا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی. بعض کام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی کام بندہ ایسا کرتا ہے جس میں رب ناراض ہے اور لوگ راضی ہیں، وہ وقت بھی آئے گا کہ سب ناراض ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام کیا ہے تو اس میں وقتی طور پر بھلے لوگ راضی ہوں گے، مگر وہ وقت آئے گا کہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور کوئی کام بندے نے ایسا کیا جس میں رب راضی ہیں مگر لوگ ناراض ہیں، اللہ کی رضا والا کام کیا مگر لوگ ناراض ہیں، وہ وقت آئے گا کہ اللہ سب کو راضی کر دے گا. کیا بات. مین جو مقصد ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ تو وہی بات ماشاءاللہ پوری آپ بیان کر رہے ہیں. تو واقعی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس کے بارے میں اس کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا کس کو کہا جائے گا. تو اس کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ خوشی، غمی، راحت، تکلیف، نعمت ملنے نہ ملنے، الغرض ہر اچھی بری حالت یا تقدیر پر اس طرح راضی رہنا، خوش ہونا یا صبر کرنا. نعمت ملے تو خوش ہونا، یا آزمائش آئے تو صبر کرنا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ یا واویلا وغیرہ نہ ہو. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا کہلاتا ہے. کیا بات ہے. کیا اب ہوتا یہ کہ نعمت ملتی ہے نا تو ہوتے بڑے خوش ہیں. حالانکہ ہماری تو یہ بھی بڑی کمزوری ہے کہ نعمت پر نعمت ملتی ہے نا پھر بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، ایسا یہ ہے بھی تو مل ویسا جائے ملنا تھا، وہ بھی اس میں مل نقص جو ہے وہ جائے، یہ نکالیں چیز گے. ملی وہ چیز مل جاتی تو کتنا اچھا رہتا. ایک تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم کو شکر کرنا بھی نہیں آتا، اور دوسری بات صبر کرنا نہیں آتا.
تکلیف آئی، نعمت ملی تو خوش ضرور ہو جاتے ہیں، مگر تکلیف آتی ہے نا تو ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ تو واقعی اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب کر دے کہ آزمائش آئی کس کی جانب سے ہے۔ کہتے ہیں بندے کو پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، روایت میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے تکلیف آئی اللہ پاک کی طرف سے، اب بندے کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ اب نہ صبر کرے نہ شکر کرے، ملنا کیا ہے؟ جیسا آپ نے پہلی بات بتائی نا کہ جو تکلیف آئی، تو اب تکلیف آئی تو واویلا کرنے یا شکوہ شکایت کرنے سے تکلیف دور نہیں ہو جاتی، نہیں ہو جائیں گے۔ اب ہوا یہ تھا کہ صبر کرتا تو اجر ملتا، تو ایک تو تکلیف بھی نہیں گئی اور صبر نہ کیا تو اس کا اجر بھی چلا گیا، تو دو نقصان ہو گئے۔ تو صبر کر کے بندہ اجر کمانے کی کوشش کرے۔ کیا بات ہے، تو اللہ کی رضا کی ایویڈنس کے ناظرین بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہماری زندگی کے اعمال کیا ہے۔ اچھا بظاہر جو ہے نا یعنی ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ میں جو کر رہا ہوں یہ رب کو راضی کرنے والا کام نہیں ہے، پھر بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ شبیر بھائی آپ یہاں پر یہ بیان کریں کہ اللہ پاک کی رضا پر بندے کو استقامت کیسے ملے، وہ اپنی سوچ کیسے بنائے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ایک بڑے اہم فرد ہیں آپ، تو اس اینگل سے بھی ذرا بتائیں کہ دعوت اسلامی انڈیا کیا بتا رہی ہیں، اسلامی بہنوں میں جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو گامزن کر رہی ہیں۔ اس میں پہلی بات تو ہے ذہن کا بننا، میرا ذہن بن جائے کہ مجھے رب کو راضی کرنا۔ ہمارے ہر نیک عمل کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بندہ زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج فرض ہو گئی، ادا کیوں کی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر نیک کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے نا سب سے اہم کیا ہونی چاہیے؟ فرسٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور واقعی جس کے دماغ میں بات بیٹھ جائے نا، اب وہ ہر کام کو اللہ کی رضا والا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کام سے بچے گا جس میں رب کی ناراضی ہے۔ اور ہم دنیا میں آئے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں دنیا میں بھیجا اللہ پاک کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت جو کرنے میں کامیاب ہو جائے دنیا بھی صبر جاتی ہے، آخرت بھی صبر جاتی ہے۔ تو ہم آج دنیاوی طور پر غور کرتے ہیں نا، کسی کو راضی کرے تو بہت کچھ مل جاتا ہے، جب رب کو راضی کریں گے تو کتنا کچھ نہیں ملے گا، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ ذہن بن جائے اور اس کام کی طرف ہم لگ جائیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا جو ہے نا ہمیں انہی کاموں کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف لگ جائیں۔ اب دعوت اسلامی انڈیا ہمیں نمازی بنانا چاہتی ہے، دعوت اسلامی انڈیا ہمیں سنتوں کا پابند بنانا چاہتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ رب راضی ہوگا، الحمدللہ اس سے رب راضی ہوگا۔ نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا، رمضان کے فرض روزے رکھیں گے اللہ پاک راضی ہوگا، حج فرض ہو گیا بندہ حج کرے گا رب راضی ہوگا، جتنے بھی نیک عمل کریں گے اللہ راضی ہوگا۔ ماشاءاللہ مزید جو ہے وہ اللہ کی رضا پر اور بھی سوالات جو ہے وہ ایڈ کریں گے ہم۔ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ریلیٹڈ اور کچھ جو ہے وہ گوشے اگر آپ بیان کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا محبت کا جو ہے وہ انداز تھا، اور آپ جس برتن سے پانی پیتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، آپ ذرا سا کچھ اگر بیان کریں تو۔ ان کی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی تھی؟ کیا بات ارے محبت کوئی ایسے ہی نہیں کرتا ہے، کچھ ہوتا ہے نا تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تو صدقہ ہے کہ آج جو محبت تقسیم ہے نا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہے۔ کیا بات، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت، اور واقعی ہر مومن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تک وہ محبت نہیں کرے گا ایمان کیسے مکمل لا ہوگا؟ ایمان لمن لا محبت لا۔ کیا بات ہے، یعنی اس کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر اسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہوگی۔ اور صحابہ کرام کی بات کریں یا صحابیات کی بات کریں، ان کا تو محبت کا انداز ہی نرالا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، بی بی ام سلیم کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے اور جس مشکیزے سے آپ نے پانی پیا، اب ان کی محبت کا انداز دیکھیں، کیا بات ہے، مشکیزے سے پانی پیا نا جس سے منہ لگایا تھا اس کا حصہ کاٹ لیا اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا، ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا تبرک کے طور پر۔ کیا بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو جب قیل اللہ کرنا ہوتا، کیونکہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کہا جائے تو رشتے میں نانی بھی لگتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تھا کہ قیل اللہ کرنا ہوتا آپ کے گھر تشریف لے آتے ہیں۔
ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ ان کو پسینہ مبارک کافی نکلتا، تو پسینہ نکل رہا تھا تو بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پسینہ جمع کیا اور ایک جگہ بھر لیا۔ کیا بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مبارک آنکھ کھلی تو پوچھا اے بی بی ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ اس لیے جمع کر رہی ہے کہ یہ خوشبو کا کام دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اور واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک، اس سے تو ایسی خوشبو آتی کہ ایسی خوشبو نہ دنیا میں ہے نہ جنت میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا۔ یعنی سمجھنے والی بات، سوچنے والی بات ہے کہ پسینہ مبارک کو بھی جمع کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہاں تبرکات کا بھی جو ہے وہ کانسیپٹ پورا واضح ہو جاتا ہے کہ آج اگر ہم تبرکات سے محبت کر دیں، چونکہ اللہ کے بندوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز یہ بابرکت بن جاتی ہیں، تبرکات سے برکت لینا، ان کو اللہ سے محبت، اللہ سے نسبت، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں ان کو اس سے نسبت ہے اور ہم اس سے نسبت رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک سلسلہ در سلسلہ، تو یہ تو ایک اللہ ہی سے محبت کی نشانی ہے نا۔ بزرگان دین کے جو تبرکات ہے ان سے کیوں محبت ہے کہ جن کا تبرک ہے نا ان کو اللہ سے محبت، کیا بات ہے۔ اب ان کو اللہ سے محبت ہے تو ہم کو ان کے تبرکات سے محبت ہے، تو در حقیقت تو اللہ ہی سے محبت ہوئی نا۔ کیا بات، ان کے تبرک سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ان کی ذات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج دنیا دار آدمی سے کون محبت کرتا ہے؟ وقتی طور پر مال کی وجہ سے کوئی کر لے تو کر لے، مگر نیک بندوں سے کیوں محبت کی جاتی ہے؟ کوئی پیسے نہیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ نیک بندے جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم ان کے تبرک سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سے محبت ہے، اور ہماری ان کے تبرک سے محبت کرنا دراصل اللہ ہی سے محبت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بہت اچھا پوائنٹ جس پر آپ حضور گفتگو فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ یعنی دن میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر تشریف لے گئے، حالانکہ آپ کا بھی مکان عالی شان تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، ان کے یہاں پر جانا، حسن سلوک کرنا، ملن ساری رکھنا، یہ کتنا بہترین جو ہے یہاں سے ہم کو یہ درس ملتا ہے۔ واقعی آج تو حال یہ ہے کہ سگا بھائی جو ہے نا سگے بھائی کے وہاں جانے کے لیے فرصت نہیں ہے، بھائی کو بہن کے وہاں جانے کے لیے فرصت نہیں ہے، تو واقعی ہمیں بھی صلہ رحمی کے لیے، کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی فضیلت بھی بے شمار ہے، تو حسن سلوک کی نیت سے، صلہ رحمی کی نیت سے ہمیں رشتہ داروں کے وہاں جانا آنا یہ سلسلہ ہونا چاہیے، اور یہ سیکھنے بھی ملا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ بھی تو ماشاءاللہ اپنے رشتہ داروں کے گھر آنے جانے کا سلسلہ رکھتے تھے۔ ایسے ماشاء اللہ الکریم۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر ان کے تبرکات سے جو ہے وہ کس قدر آپ محبت کرتی تھی، اس بات کا آپ کو بخوبی ان واقعات سے اندازہ لگا ہوگا، اور سبحان اللہ آپ کی کیسی شاندار فضیلت تھی۔ ویسے تو ہر صحابی نبی یہ جنتی ہیں، صحابیات بھی سب جنتی ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کو کس طرح جو ہے وہ جنتی فرمایا، اور وہ کیا واقعہ تھا؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اچانک ابو طلحہ کی زوجہ رمیسہ کو جنت میں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی کا خواب یہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ یہ کنفرم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں، تو سبحان اللہ آپ جنت میں ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ان کے صدقے ہم سب کو بھی جو ہے وہ داخل جنت فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، ترجمہ کنز الایمان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کیا بات ہے، یہ ہے بڑی کامیابی، سبحان ہر صحابی نبی جنتی۔ ماشاء اللہ۔ حضور بات کر رہے تھے کہ ہم اللہ کی رضا پر، آپ نے جو واقعہ سنایا اس میں اللہ کی رضا اور اس کی رضا پر جو ہے وہ قائم اور رہنے کے متعلق ماشاءاللہ آپ نے پیاری گفتگو کی۔ اب مزید جو ہے وہ آپ باتیں بیان کریں کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے طریقے۔ چند طریقے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ رضا الہی پر راضی رہنے کے فضائل پر بندہ غور کریں کہ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے نا اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اس پر غور کریں، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسری بات، رضا الہی پر راضی رہنے سے متعلق اقوال بزرگان دین کے جو اقوال قول ہیں اس کا مطالعہ بندہ کرے، پڑھے سنے، اس سے بھی انشاءاللہ راضی رہنے، رب کی رضا پر راضی رہنے کا
ذہن بنے گا. اچھا ایک بات جو ہے نا بڑی اہم ترین ہے, کیوں اور کیسے اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ دماغ سے نکال دیں. اچھا اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. کیا اب اس میں کیوں اور کیسے بولنے کی کیا اجازت ہے. کیا بات. اور ایک بات, اگر اور کاش یہ بھی نکال دیں. اچھا اگر ایسا کرتا تو ویسا ہو جائے. اب مثال ہے, اللہ نہ کرے کسی کا چلتے چلتے پیر ٹوٹ گیا, اگر میں نہیں جاتا تو پیر نہیں ٹوٹتا. اگر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. کاش ایسا نہیں کرتا تو یوں ہو جاتا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جو مقدر میں تھا وہ ہوا, اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. کیا بات. تو ایک تو ہے نا کیوں اور کیسے, اگر اور کاش, یہ چاروں باتیں دماغ سے نکل جائے نا, دل بڑا پرسکون ہو جائے گا. اپنی کیوں اٹکل چلائے بندہ, یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, ابھی نہیں جاتا تو یوں ہو جاتا. یہ ساری چیزیں دماغ میں نہ ہو. جو اللہ نے کیا وہ بہتر کیا, جو کرے گا وہ بھی بہتر اور کرے یہ تو بہت سارے ٹینشن سے نجات بھی ہے نا شبیر بھائی. بندہ اگر مگر میں پھنس جاتا ہے, نہ جانے کیسی باتیں سوچتا ہے, اس کو نیند کہاں نہیں چلا آتی, جاتا ہے سوچنے ایسے ہی ہوتا ہے. اور رب کی رضا پر رہے گا تو وہ پرسکون بھی رہے گا. سبحان اللہ. تکلیف پر ملنے والے ثواب پر بندہ غور کریں کہ مجھے تکلیف پہنچی, اس پر ثواب, میں اگر صبر کروں گا تو ثواب کتنا ملے گا. کیا بات. تو بھی صبر کرنا, اللہ کی رضا پر راضی رہنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح بڑی مصیبت کو پیش نظر رکھیں, چھوٹی مصیبت, ہر مصیبت جو ہے نا مصیبت زدہ, وہ غور کرے کہ مجھ سے بھی بڑی مصیبت والا بندہ موجود ہے. آج ہی مجھے ابھی ایک صاحب نے بتایا, ایک شخص کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کا علاج کروایا گیا گاؤں میں, مگر صحیح نہیں ہوا. اس کو بڑی سٹی میں لایا گیا, 25 لاکھ روپے اس کا خرچ بتایا گیا ہاسپٹل میں. بتاتے کہ 4 بوتل بلڈ کی چڑھائی جاتی, چند گھنٹوں کے بعد بلڈ خلاص ہو جاتا. اللہ. یہاں تک کہ اس کے پاس جانے والا بھی آزمائش میں آ جاتا. اللہ. اس بیچارے کا آج انتقال ہو گیا. اللہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اللہ نہ کرے شوگر ہے, بی پی ہے, کولیسٹرول ہے, اللہ نہ کرے کینسر کا مریض ہے, اللہ نہ کرے کہتے نا وہ کڈنی کا کوئی مریض ہے, وہ سب ان باتوں کے, ان مریضوں پر نظر کرے نا تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا صبر نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم تو دور ہو نہیں جانی ہے, سولو ہو نہیں جانی. کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. تو یوں بھی صبر کرنا انشاءاللہ. لا حاصل چیزوں کی طرف بندے کی جو ہے نا بہت ساری توجہ ہے, پھر وہ ناشکری کرتا ہے. ایک بڑا پیارا جملہ میں نے جو ہے وہ کہیں سنا تھا کہ اگر وہ چیز جو تمہیں پسند ہو وہ حاصل نہ ہو سکے تو اسے پسند کر لو جو تمہیں حاصل ہے. کیا بات. جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اس کو پسند کریں, اسی میں انجوائے کریں, تو انشاءاللہ خوشی کے ساتھ زندگی گزرتی جو ہے رہے گی. اسی پر خوش ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. کیا بات. بھائی جس گھر میں رہ رہے ہو نا خوش ہو جاؤ, اللہ نے یہ گھر عطا فرمایا. یہ نہ ملتا تو کیا کرتا. کئی لوگ روڈ پر سونے والے ہوتے ہیں, اللہ پاک نے مجھے گھر دیا اگرچہ چھوٹا ہے, صحیح, اور سٹیوں میں تو یہ چیزیں اور زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. بعض تو باہر بھی فٹ پاتھ پر بھی سو کے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ بھی تو جگہ ملی, یہ نہ ملتی تو کہاں جاتا. یہ بھی کہتے نا جس کو خوش ہونا ہے, شکر کرنا, اس کے لیے 1000 موقع ہیں, اور جس کو ناشکری کرنی اس کے لیے بہانے بھی بہت سارے ہوتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ آپ نے شبیر بھائی کافی ساری باتیں جو ہے وہ بیان کی کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے, بندہ آزمائشوں پہ صبر کریں, لیکن مزید آپ مقامات اور ایسے موقع بیان کریں کہ کہاں کہاں بندہ صبر کریں اور جو ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. بہت سارے موقع ملتے ہیں, جیسا کہ کسی عزیز کا انتقال ہو جائے, اس موقع پر تو بڑا صبر کرنے کا موقع ہوتا ہے. بعض مرتبہ تو بعض نادان ایسے موقع پر نہ بولنے کے جملے بولتے ہیں, نہ بولنے کی باتیں. جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ اللہ پاک کو بھی نیکوں کی ضرورت ہے. استغفر اللہ. حالانکہ یہ جملہ اگر مفتیان کرام سے پوچھیں گے تو جواب ملے گا کہ یہ کفر کی طرف لے جا رہا ہے, کیونکہ اللہ پاک کسی کا بھی حاجت مند نہیں ہے, کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, اس کے بغیر اس کو نہیں چلے گا. یہ جملہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اب یہ جملہ بولنا ہے کہ اللہ کو بھی نیکوں کی ضرورت ہے, یعنی یہ تو ایک میں نے مثال دی. ایسے کئی جملے جو نا موت کے ٹائم پر, اور خاص کر کے جوان میت ہوتی ہے نا, پھر تو نہ بولنے کی باتیں بول دی جاتی ہیں. اللہ اللہ. اس پر بھی صبر کا موقع, اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا موقع کسی کے انتقال کے وقت جو ہے وہ عزیز کے انتقال کے وقت بندہ صبر کر لیں. اسی طرح کاروبار میں اللہ نہ کرے نقصان ہو گیا, اس کے علاوہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی قدرتی آفت نازل ہو جائے, کسی بھی طرح کی بیماری لگ جائے, اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو تکلیف پہنچے, گھر یا دکان میں چور یا ڈکیتی ہو جائے, بلا وجہ نوکری سے نکال دیا جائے, دوران سفر جیب کٹ جائے, یہ بھی ایک بڑا آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے,
موبائل فون یا گاڑی وغیرہ چھین لی جائے یا چوری ہو جائے, کوئی چیز گم ہو جائے. نہیں, یہ موقع ہوتے ہیں صبر کر کے اللہ کو راضی کرنے کے. کیا بات اب ہے. ان موقعوں پر اگر بندہ صبر کر لے نا تو ہو سکتا ہے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو. سبحان اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین, ہر موقع پر ہمیں اللہ پاک کا جو ہے وہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے, صبر بھی کرنا چاہیے اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. حضرت سیدتنا بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں. پہلو کافی ہمارے پاس جو ہے, لیکن ٹائم تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے. صرف میں یہاں پر آپ کے علمی مقام کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ الکریم علمی مقام کتنا بڑا رکھتی تھی کہ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام آپ سے احادیث جو ہے وہ روایت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ بتائیں کہ کتنی ساری احادیث پاک, کتنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات آپ نے سنے ہوں گے کہ جلیل القدر صحابہ اکرام جو ہے وہ آپ سے احادیث روایت کرتے تھے. اور سبحان اللہ, یعنی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور جناب ترمذی شریف آپ لے لیں, نسائی شریف لے لیں, یہ احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں آپ کی روایت جو ہے وہ موجود ہیں. تو آپ کا بڑا علمی مقام تھا, اللہ پاک نے آپ کو بہت سارے کمالات سے نوازا تھا. سیرت میں آپ کے انتقال کا سن تو لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ضرور نقل کیا ہے کہ آپ کی وفات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ہوئی. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت ہو. ایف جی این چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایف جی این چینل دیکھتے بھی رہیے, دکھاتے بھی رہیے. کیا اسلامی بہنیں, کیا اسلامی بھائی, کیا بچے, کیا بوڑھے, الحمدللہ سبھی کے لیے یکساں یہ مفید ترین چینل ہے. ایف جی این چینل دیکھیں, دکھائیں, اس کی دعوت کو عام کریں اور نئے خواتین پروگرام ضرور دیکھتے رہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.